अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर है नई वीडियो के साथ। दोस्तों, क्रिकेट की मारूफ कहावत है कि क्रिकेट बाय चांस। इसकी सदाकत सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों से भी यहाँ है। दुनिया क्रिकेट की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो इसके पिनों पर ऐसे ऐसे नाम साबित हैं जो करोड़ों दिलों की धड़कन समझे जाते हैं। ये अजीम खिलाड़ी ना होते तो शायद क्रिकेट को वो अरूज ना मिलता जो आज इसे हासिल है। लेकिन इन खिलाड़ियों में से चंद ऐसे भी हैं जो तमाम तर कामयाबियों और सलाहियतों के बावजूद आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी ना उठा सके। यहाँ हम आपको 10 ऐसे ही अजीम खिलाड़ियों से मिलवा रहे हैं जो अपने अपने वक़्त में क्रिकेट पर छाए रहे लेकिन वो कभी आलमी चैम्पियन ना बन सके। दोस्तों, नंबर 1 पे हैं ग्राम गोच। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी से महरूम अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम माजी के मारूफ बरतानवी क्रिकेटर ग्राम गोच का है, जो न सिर्फ 3 बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुके हैं बल्कि 1992 के वर्ल्ड कप में तो वो अपनी टीम की क़यादत भी कर रहे थे। लेकिन किस्मत की देवी शहीनों पर मेहरबान हुई और पाकिस्तान पहली और आज तक आखिरी बार वर्ल्ड कप चैम्पियन बन गया। 1987 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो ग्राम गोच ने वो इनिंग खेली जो आज तक बुलाई न जा सकी। मुंबई में खेले जाने वाले इस मैच में इनकी ज़बरदस्त सेंचुरी की वजह से इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दी। दाएं बाजू से खेलने वाले अजीम बल्लेबाज ने इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट का आगाज़ 26 अगस्त 1976 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से किया और इनका ये सफ़र 10 जनवरी 1995 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। ताहम वनडे से एक साल कबल यानी 10 जुलाई 1975 को इन्हें टेस्ट कैप मिल चुकी थी। बहसीयत बल्लेबाज लिस्ट ए मैचेस में 22,211 रन बनाकर ग्राम गोच ने वो रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कायम है। नंबर 2 पर है दोस्तों एन बोथम। सर एन बोथम क्रिकेट के वो अजीम ऑलराउंडर हैं जिन्हें आलमी सतह पर पजीराई नसीब हुई, लेकिन तमाम तर कामयाबियों के बावजूद वर्ल्ड कप ना जीतने वाली महरूमी इनका ज़िंदगी भर पीछा करती रही। सर एन बोथम को अपनी कैरियर में दुनिया क्रिकेट पर बादशाहत का दोबारा मौका मिला, लेकिन बदकिस्मती से वो खाली हाथ लौट आए। यानी उन्होंने इंग्लैंड के जानब से दोबारा आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, लेकिन ऑल राउंड परफॉर्मेंस के बावजूद इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। 1992 के वर्ल्ड कप में तो इनका कैरियर अरूज पर था, जहां इस एडिशन में उन्होंने एक तरफ बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 16 विकेटें हासिल की, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी टीम के लिए रन्स के अंबार लगा दिए, लेकिन इनकी तमाम तर कोशिशें राय गां गईं। 16 साल पर महीत वनडे कैरियर में सर एन बोथम ने 116 मैचेस खेले, जिनमें उन्होंने 28.54 की औसत से 145 विकेटें और 2,113 रन बनाए। दोस्तों, नंबर 3 पर हैं वकार यूनुस। वकार यूनुस दुनिया क्रिकेट के वो अजीम फास्ट बॉलर कहलाए हैं जिनके बगैर शायद फास्ट बॉलिंग का शोबा ही अधूरा तस्वर किया जाए। बूरे वाला एक्सप्रेस रिवर्स स्विंग के माहिर थे, जिस किसी भी बल्लेबाज की जानब से खेलना नामुमकिन तस्वर किया जाता था। बेहतरीन फास्ट बॉलर की बदकिस्मती देखें कि 1992 के वर्ल्ड कप से कबल हर सू इनके चर्चे थे और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप भी जीत लिया, लेकिन वकार यूनुस जख्मी होने के बायस वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत के बाद बाहर हो गए। ताहम 1996, 1999 और 2003 के वर्ल्ड कप में उन्होंने शिरकत की, बल्कि 2003 के वर्ल्ड कप में तो उन्होंने अपनी टीम की क़यादत का फरीज़ा सर अंजाम दिया, लेकिन पाकिस्तान फिर आज तक वर्ल्ड कप चैम्पियन न बन सका। अजीम फास्ट बॉलर ने वनडे इंटरनेशनल कैरियर के दौरान 13 बार एक मैच में 5 से ज़ायद विकेटें ली। यूँ इन्हें क्रिकेट के इस शोबा का बेताज बादशाह कहना भी ना मुनासिब ना होगा, लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी इनके हाथ तक ना पहुंच सकी। सौरव गंगोली। साबिक मारूफ भारतीय क्रिकेटर सौरव गंगोली ने 1999 से 2007 तक मुसलसल 3 वर्ल्ड कप खेले और 2003 के वर्ल्ड कप में तो भारत फाइनल में भी जा पहुंचा, लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी इनकी पहुंच से दूर रही। 2003 के वर्ल्ड कप में जारहाना मिजाज के हमल बल्लेबाज की परफॉर्मेंस अपने अरूज को छू रही थी।
اس ٹورنامنٹ کے دوران انہوں نے 3 بار سنچری سکور کی، جس سے بھارت کی جیت کو یقینی تصور کیا جانے لگا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ گنگولی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بحیثیت کپتان انہوں نے ٹیم انڈیا کو نئی جدتوں سے روشناس کروایا۔ معروف بلے باز نے ورلڈ کپ کی 22 اننگز میں 55.88 کی اوسط سے 1006 رنز سکور کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ عظیم کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 311 ون ڈے انٹرنیشنل میں 41.02 کی اوسط سے 11,363 رنز بنا کر دنیائی کرکٹ میں نئے ریکارڈ قائم کیے۔ برائن لارا، ویسٹ انڈیز عظیم بلے باز برائن لارا نے مقبولیت کی ان چوٹیوں کو چھوا جہاں شاید آج تک کوئی ملکی کھلاڑی نہ پہنچ سکا۔ پورٹ آف اسپین کے شہزادے نے ٹیسٹ کرکٹ میں جہاں 400 کی اننگ سمیت متعدد ریکارڈ قائم کیے، وہاں ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی اس دور میں ان کا کوئی ثانی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس دور میں لارا نے 10,000 رنز کا ہنسا عبور کیا، جب ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسٹائلش بلے باز نے اپنی ٹیم کے لیے 299 ون ڈے انٹرنیشنل میں 40.48 کی اوسط سے 10,405 رنز کا انبار لگایا، لیکن ان کی تمام تر کامیابیوں اور مقبولیت کے باوجود ورلڈ کپ ٹرافی کو نہ چھو سکے۔ وہ 5 بار ویسٹ انڈیز کی جانب سے ورلڈ 11 کا حصہ بنے، مگر اس دوران ویسٹ انڈیز عالمی چیمپئن نہ بن سکا۔ دوستو، لانس کلوزنر، جنوبی افریقہ کے بہترین آل راؤنڈر لانس کلوزنر نے جب تک کرکٹ کھیلی وہ بالرز کے لیے ایک دہشت کی علامت تھے۔ ون ڈے انٹرنیشنل میں ان کا سفر 1996 میں شروع ہوا اور 2004 میں اختتام پذیر ہوا، لیکن اس دوران انہوں نے 171 ون ڈے میچز میں 41.10 کی اوسط سے 3,576 رنز بنائے، جبکہ 29 کی اوسط سے 192 وکٹیں حاصل کیں۔ جنگی سپاہی کھلانے والے اس عظیم کھلاڑی نے 1999 میں اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیلا، جس میں ان کی شاندار پرفارمنس کے باعث جنوبی افریقہ سیمی فائنل تک پہنچ گیا، تاہم اس سے آگے وہ نہ جا سکے۔ اس ورلڈ میں کلوزنر کو مین آف ٹورنامنٹ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ 2003 میں کلوزنر نے اپنا دوسرا اور آخری ورلڈ کپ کھیلا، لیکن اس میں بھی محرومین کا مقدر بنی۔ جیک کیلس صرف جنوبی افریقہ نہیں بلکہ پوری دنیا کرکٹ کے بہترین آل راؤنڈر قرار دیے جاتے ہیں۔ 1996 میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے عظیم کھلاڑی نے 328 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے، جن میں انہوں نے 44.36 کی اوسط سے 11,579 رنز بنائے، جبکہ 31 کی اوسط سے 273 وکٹیں لے کر خود کو اپنے دور کا بہترین آل راؤنڈر ثابت کیا۔ دوستو، 17 سنچریوں اور 86 50s کے ساتھ 10,000 رنز اور 250 سے زائد وکٹیں بہترین آل راؤنڈر کو وہ اعزاز ہے جو معروف لنکن کھلاڑی جے سوریا کے علاوہ ابھی تک کسی اور کے حصے میں نہ آ سکا۔ تاہم جیک کیلس کرکٹ کے میدان میں اس اعتبار سے جے سوریا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے کہ انہوں نے جے سوریا سے 117 میچز کم کھیلے ہیں۔ ان تمام تر کامیابیوں اور 18 سالہ طویل کیریئر کے باوجود جیک کیلس ان بدقسمت کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو متعدد بار ورلڈ 11 کا حصہ بننے کے باوجود اپنی ٹیم کو عالمی چیمپئن بنتا نہ دے سکے۔ دوستو، کمارا سنگاکارا، عالمی سطح پر شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے عظیم سری لنکن بلے باز کمارا سنگاکارا نے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کی شروعات جولائی 2000 میں کی اور مارچ 2015 یعنی 15 سال تک وہ بلے بازی کے شعبہ پر چھائے رہے۔ ایک روزہ میچز میں رنز بنانے کی مشین تصور کیے جانے والے عظیم بلے باز کی کامیابیوں کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کیریئر کے اختتام پر کمار سے زیادہ رن صرف ایک بلے باز لٹل ماسٹر ٹنڈولکر کے تھے، باقی پوری دنیا کرکٹ ان سے پیچھے تھی۔ 2003 کے ورلڈ کپ سے 2015 تک وکٹ کیپر بلے باز سری لنکن ٹیم کا حصہ رہے، جس دوران اس کی بہترین پرفارمنس کے باعث 2 بار سری لنکا فائنل تک پہنچا، لیکن ورلڈ کپ ٹرافی اٹھانا شاید کمارا سنگاکارا کی قسمت میں نہیں تھا۔ ان ورلڈ کپ کے دوران کمارا سنگاکارا نے 50 سے زائد کی اوسط سے سکور کیے،
لیکن ان کی تمام تر محنتیں رائے گاں گئیں۔ مجموعی طور پر 404 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے والے بہترین بلے باز نے تقریباً 42 کی اوسط سے 14,234 رنز بنائے۔ دوستو، اے بی ڈویلیئر پروٹیز بلے باز اے بی ڈویلیئر کرکٹ کی دنیا کا وہ چمکتا ستارہ ہیں جن کے بلے نے وہ کارنامے سر انجام دیے جن کا کوئی بھی بلے باز خواب دیکھتا ہے۔ شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنے والے اے بی نے پورے کیریئر میں 53.50 کی اوسط اور 100 کے سٹرائک ریٹ سے صرف 228 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں 9,577 رنز بنائے۔ اے بی نے ون ڈے انٹرنیشنل کی تاریخ میں وہ ریکارڈ قائم کیا جسے آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ جارح مزاج بلے باز نے 2015 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے ایک میچ میں صرف 31 گیندوں پر سنچری سکور کر دی۔ اے بی نے متعدد بار ون ڈے میں ون مین شو اننگز کھیلی جن کی بدولت جنوبی افریقہ کو کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن ان تمام تر صلاحیتوں اور کامیابیوں کے باوجود اے بی ڈویلیئر بھی ان بدقسمت کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل ہیں جو چیمپئن نہ بن سکے۔ عظیم بلے باز نے 2005 میں ون ڈے کیریئر کا آغاز کرتے ہوئے 2018 میں بھارت کے خلاف اپنا آخری میچ کھیلا، جس دوران انہوں نے 3 ورلڈ کپ 2011، 2015 اور 2007 کھیلے، جن میں 2015 کے ورلڈ کپ میں تو وہ اپنی ٹیم کی قیادت بھی کر رہے تھے، لیکن کامیابی ان کا مقدر نہ بن سکی۔ دوستو، شاہد خان افریدی بوم بوم افریدی پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے وہ سٹار ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خوش قسمت کھلاڑی ہیں جن کے طویل المدت کیریئر میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہو۔ افریدی نے پاکستانی ٹیم میں بلے بازی کے شعبہ کو نئی جدتوں سے روشناس کروایا۔ 1996 میں 37 گیندوں پر ان کی تیز رفتار سنچری کا ریکارڈ ایک دہائی سے زائد عرصہ تک قائم رہا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ افریدی کی وجہ سے عالمی سطح پر بلے بازی کا رجحان ہی بدل گیا۔ آج بھی سب سے طویل چھکے 158 میٹر کا ریکارڈ افریدی کے پاس ہے۔ بلے بازی کے ساتھ افریدی ایک بہترین لیگ اسپنر تھے۔ ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر پر نظر دوڑائی جائے تو افریدی نے 398 میچز میں 114.53 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 8,000 سے زائد رنز بنائے، جبکہ 395 وکٹیں حاصل کیں۔ یوں عظیم کھلاڑیوں پاکستانی کرکٹ کے بہترین آل راؤنڈر قرار پائے، تاہم مسلسل 5 ورلڈ کپ کھیلنے کے باوجود وہ عالمی ٹرافی کو نہ پا سکے۔ شکریہ۔